السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی زندگی کی پہیلی اتنی الجھ کر رہ جاتی ہے، اس الجھی ہوئی پہیلی کو سلجھانے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، اور جتنی تم کوشش کرتے ہو تمہیں تمہارا نصیب ہارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کشمکش کی حالت میں تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ ہمیں کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی واضح ہو جائے جو یہ خوشخبری دے رہی ہو کہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہاری الجھی ہوئی پہیلی اب سلجھنے والی ہے۔ تو یاد رکھو، تمہارا رب لا حاصل چیزوں میں ہی نظر آتا ہے، اور سالوں سے بند دروازوں کو اچانک کھول دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بگڑے ہوئے برے حال کا ایک دم سے بدل جانا، اندھیرے کا روشنی میں بدل جانا۔ یہ سب تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ یہ سب اس کی بنائی ہوئی پہیلیاں ہیں، اور وہ ہر انسان کو اس کی پہیلی کا جواب دیتا ہے اور ان کی کہانی کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا رکھے ہیں، ایک کا پانی شیریں میٹھا ہے جس سے دل کو تسکین ملتی ہے، اور ایک کا پانی نمکین کھارا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک حجاب بنا دیا ہے اور ایک مضبوط سی دیوار کہ نہ وہ پانی آپس میں مل سکتے ہیں اور نہ ہی گھل سکتے ہیں۔ بس اسی رحمان کے لیے ساری خوبیاں جان رکھو، جس مالک الملک نے تمہارے نصیب لکھا وہی تمہیں راہ بھی دکھائے گا، اور وہی تو ہے جو لوگ ابر کرم سے نا امید ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو دکھا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، جو عقل رکھتے ہیں جان لو، جو رب مردار بنجر زمین کو ایک بار پھر سے گلے گلزار بنا دیتا ہے، پھر تو کیا تمہاری آنکھوں میں سے گرنے والا ایک ایک قطرہ تمہاری زباں سے نکلے دعا کے بول کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تمہارے نصیب کے لکھے پنے کو بدل دے اور تمہاری زندگی کو ایک خوش اور شاد راہ ہموار کر دے۔ سنو، اگر آج تم جاگتی آنکھوں سے اپنے مقدر کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ باتیں ضرور جان لو، اور اپنے تھکے ہوئے دل سے یہ کہہ دو، اللہ موجود ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے، وہی میرا مددگار ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب سے قریب تر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہو جاؤ، اور یقین رکھو تمہاری ہر مراد اور ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا، اور وہ بھی تمہارے حق میں ہی آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لاتا ہے تو وہ تمہیں تم تک بھی لاتا ہے۔ وہ عباد دعائیں انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں دعا کی قبولیت لکھ دیتا ہے۔ زندگی کو نا امیدی اور مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کرے۔ جان رکھے، زندگی میں کوئی کام بے صبری سے نہ کرے، لیکن زندگی کا راستہ مشکل بھرا کیوں نہ ہو، بس وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منتظر نہ کرے، خوشی کو اندر سے محسوس کرے۔ خوشی پیسوں میں کامیابی سے نہیں ملتی، ورنہ دولت مند سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ یاد رکھو، زندہ رہنے کے لیے کوئی دن اچھا نہیں، زندہ رہنے کے لیے ہر دن اچھا بنانا پڑتا ہے۔ دنیا میں گھومتے پھرتے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو، کوئی بھی آدمی آپ کو پرفیکٹ نہیں لگے گا۔ ہر کوئی پریشانی اور دکھ سے گزر رہا ہے، کوئی اپنے دکھوں کو چھپائے ہوئے ہے تو کوئی لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں۔ یہاں کوئی پرفیکٹ خوش نہیں، وقت اچھا ہو یا برا، سب گزر ہی جاتا ہے۔ جیسے رات کے ساتھ دن ہے، اندھیرے کے ساتھ روشنی ہے، ایسے ہی خوشی کے ساتھ غم بھی ہے۔ تاروں سے ان کی رہنمائی چھین لیتا ہے، مگر جو اس کی زمین پر چلنے کے طریقے سیکھ لیتا ہے انہیں وہ اپنی رحمت کے دریا میں لے جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور اسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں بھلائی کے راستے بتاتا ہے۔ اور جان رکھو، اگر سکون اور راحت تمہاری زندگی میں کب داخل ہوتے ہیں اور وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو تمہاری امید اور دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارا مقدر بدل دیتی ہے، تو تم سنو۔ جب تمہارا دل حق کی روشنی کو پہچاننے لگے، جب تمہارا دل اندر سے اپنے رب کے حکم پر مطمئن ہو جائے اور آنے والے حال کو اپنے رب کی رضا سمجھے،
تو ان قریب تم جاگتی آنکھوں سے اپنا نصیب بدلتا ہوا دیکھنے والے ہو۔ جان رکھو جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدلتی ہیں، اسی طرح تمہارے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت تمہارا نصیب بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بڑی شان والا ہے کہ ہماری ہم غفلتی کا ٹوکرا اٹھائے اس کے در پر جاتے ہیں، وہ ہمیں محروم نہیں کرتا، نہ وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، نہ پچھلی پہ طعنے دیتا ہے، وہ تو بس دل دیکھتا ہے اور نیت دیکھتا ہے۔ جان لو دل سے تمہارے رب کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا تمہارے لیے ایسے غیب ذریعہ ہے اور معجزہ کے طور پر سبب بننے والی ایک خاص نشانی ہے اور اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائش کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مصیبت چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا تو اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جان رکھو تم اپنے مچلتے ہوئے دل میں ہر طوفان کو خود میں تھام کر دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو اور اپنی شدت کو خود میں اس طرح قید کر لیتے ہو کہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا رہ جائے، تو سمجھ لو کہ وہ مہربان رب تمہاری دعاؤں کو ان قریب قبول کرنے والا ہے۔ جان رکھو نصیب ہمیشہ ہار جاتا ہے اور دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ جان رکھو ہر کہانی ایسے پوری نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور پوری ہوتی ہے جس میں ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن کبھی نہ سوچا کہ میرا رب رحمان رحیم ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ تمہارا نصیب جگانے کے لیے تو بس میرے رب کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم کو مٹانے کے لیے تو بس میرے رب کا نام ہی کافی ہے۔ اپنے نصیب سے مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ سے بڑے بڑے گمان اور امید اور بڑی بڑی مانگیں ہمیشہ رکھا کریں، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے اور بس صرف اس کے ایک کن کی بات ہے، کس کو جلدی اور کس کو تاخیر سے، لیکن مرحوم کسی کو نہیں رکھتا۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری دعا تمہارا یقین اس بات کا ثبوت ہے، اور وہ ان قریب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم اپنے ایک ایک تکلیف بھول کر خوشی کے آنسو بہاؤ گے انشاءاللہ۔ بھائیو اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی دعاؤں پر کن فرما دے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ یہ پیاری سی ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بن سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔